أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا۔ اور اے حبیب قرآن میں موسیٰ کا ذکر کیجئے، بے شک وہ ہمارے منتخب کیے ہوئے تھے اور غیب کی خبریں بتانے والے رسول تھے۔ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا۔ اور ہم نے موسیٰ کو طور پہاڑ کی دائیں جانب سے ندا فرمائی اور انہیں اپنا راز کہنے کے لیے اپنا قرب عطا فرمایا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔ اور اپنی رحمت سے انہیں ان کا بھائی ہارون نبی بنا کر عطا کیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور انہیں آپ کا وزیر اور مددگار بنایا۔ واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا۔ اور اے حبیب قرآن میں اسماعیل کا ذکر کیجئے، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے اور غیب کی خبریں بتانے والے رسول تھے، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے، اور وہ اپنے رب کے نزدیک بہت پسندیدہ بندے تھے۔ واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا۔ اور اے حبیب قرآن میں ادریس کا ذکر کیجئے، بے شک وہ بہت سچے غیب کی خبریں بتانے والے نبی تھے، اور ہم نے انہیں بلند مکان یعنی آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام آسمان میں تشریف فرما ہیں۔ أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا۔ یہ انبیاء میں سے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا آدم کی اولاد سے اور ان لوگوں کی اولاد سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد سے، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے سیدھا راستہ دکھایا اور چن لیا۔ یہ سب وہ مبارک ہستیاں ہیں کہ جب ان کے سامنے رحمان کی آیتیں تلاوت کی جاتی تو وہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے زمین پر گر پڑتے۔ فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ پھر ان کے بعد ان کی جگہ وہ نالائق لوگ آئے جنہوں نے نمازیں ضائع کی اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، تو عنقریب وہ جہنم کے بدترین گڑھے غی میں پہنچیں گے۔ إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا۔ مگر جن لوگوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور اچھے کام کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جنات
جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا۔ ہمیشہ رہنے کے وہ باغات جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں کیا، یعنی رحمان کے بندے بن دیکھے ہی جنت اور اپنے رب کے وعدے پر یقین رکھتے ہیں، بے شک اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا۔ وہ جنت میں سوائے سلام کے کوئی بیکار بات نہ سنیں گے، اور اس میں انہیں صبح اور شام رزق دیا جائے گا۔ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا۔ یہ وہ جنت ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار ہوگا۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا۔ اور ہم فرشتے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے، اسی کا ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے یعنی آخرت، اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے یعنی دنیا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب اسی کا ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں۔ رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا۔ وہ آسمانوں اور زمینوں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک ہے، تو اس کی عبادت کرو اور اس کی بندگی پر قائم رہو، تو کیا تم اس کے نام کا کوئی دوسرا جانتے ہو؟ ہرگز نہیں، تو کوئی اس کا شریک کیسے ہو سکتا ہے؟